بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام۔ عربی زبان کا مختصر علم قرآن کو سمجھنے کی حد تک۔ آئیے قرآن کو سمجھ کر پڑھیں کے سلسلے کے سبق نمبر 104 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سامعین کرام، آج ہم اپنے اس سبق میں فعل ماضی کا استعمال پڑھیں گے۔ سامعین کرام، انشاءاللہ اب ہم اس سے آگے فعل ماضی اور فعل مضارع کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ سبق نمبر 8، 9 اور سبق نمبر 61، 62 کو ایک بار پھر ذہن نشین کر لیں تاکہ زمانوں کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ شکریہ۔ فعل ماضی، فعل کا مطلب ہے کرنا، ٹو ڈو۔ سامعین کرام، جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ صیغے 5 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مذکر غائب، نمبر 2 مؤنث غائب، نمبر 3 مذکر حاضر، نمبر 4 مؤنث حاضر اور نمبر 5 متکلم۔ پھر ان صیغات کی آگے 3 حالتیں ہوتی ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع۔ تو سامعین کرام، فعل ماضی کی گردان کچھ اس طرح بنے گی۔ واحد مذکر غائب کے لیے فعلا، اس ایک نے کیا، فعلا تثنیہ ان دونوں نے کیا، فعلو جمع انہوں نے کیا۔ پھر اسی طرح مؤنث غائب، فعلت اس نے کیا یعنی اس مؤنث نے کیا، فعلتا ان دونوں نے کیا، فعلنا انہوں نے کیا۔ اسی طرح مذکر حاضر، فعلتا تو نے کیا، فعلتما تم دونوں نے کیا۔ تو سامعین کرام، فعلتما تم دونوں سے مراد 2 مرد بھی ہو سکتے ہیں، 2 عورتیں بھی ہو سکتی ہیں، 1 مرد اور 1 عورت بھی ہو سکتے ہیں۔ مطلب 2 کے لیے یہ لفظ استعمال ہوگا فعلتما، جس میں 2 مرد 2 عورتیں یا 1 مرد اور 1 عورت شامل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد فعلتم تم سب نے کیا یعنی تم سب مردوں نے کیا۔ مؤنث حاضر، فعلتی تو نے کیا یعنی تو نے ایک مؤنث نے کیا، فعلتما تم دونوں نے کیا، فعلتما یہی اوپر والا فعلتما، یہ اس میں 2 مرد 2 عورتیں یا 1 مرد 1 عورت شامل ہوتے ہیں۔ فعلتن تم سب عورتوں نے کیا۔ پھر اس کے بعد متکلم، فعلتو میں نے کیا، فعلنا ہم نے کیا۔ فعلنا یہ جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور تثنیہ کے لیے بھی۔ اب کام کرنے والے 2 اشخاص ہوں یا 2 سے زیادہ تو لفظ فعلنا ہی استعمال ہوگا یعنی ہم نے کیا۔ اور اس متکلم میں مؤنث بھی ہو سکتی ہے اور مذکر بھی ہو سکتا ہے۔ تو سامعین کرام، اس گردان میں صرف سرخ رنگ سے لکھے ہوئے الفاظ نئے ہیں، جبکہ کالے رنگ سے لکھے ہوئے الفاظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ فعل ماضی صیغہ واحد غائب مذکر یعنی ہی۔ تو یاد رکھیں کہ 3 حرفی مادہ کے پہلے اور آخری حرف پر زبر ہوتی ہے، جبکہ درمیان والے حرف پر اکثر زبر، کبھی زیر اور کبھی کبھار پیش بھی ہوتا ہے۔ مثلا خلق اس نے تخلیق فرمائی، ہلاک وہ ہلاک ہوا، تابعہ اس نے اتباع کی، نادمہ اسے ندامت ہوئی، فرح اس نے خوشی منائی، بعد وہ بعید یعنی دور ہوا، قرب وہ قریب ہوا، ثقل وہ بھاری ہوا۔ تو دیکھیے یہ وہ مختلف الفاظ ہیں جو صیغہ واحد غائب مذکر یعنی ہی کے لیے فعل ماضی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ فعل ماضی صیغہ واحد غائب مذکر یعنی ہی
سامعین کرام، بعض اوقات فعل ماضی صیغہ واحد غائب کے بعد باقاعدہ سے فاعل بھی موجود ہوتا ہے۔ مثلا فعل اس نے کیا، فعل ربک تمہارے رب نے کیا، خلق اس نے تخلیق فرمائی، خلق اللہ اللہ تعالی نے تخلیق فرمائی، رضی وہ راضی ہوا، رضی اللہ اللہ تعالی راضی ہوا، ختم اس نے مہر لگائی، ختم اللہ اللہ تعالی نے مہر لگائی، ظہر وہ ظاہر ہوا، ظہر الفساد فساد ظاہر ہو گیا۔ فعل ماضی صیغہ واحد غائب مؤنث یعنی شی، تو یاد رکھیں کہ 3 حرفی مادہ کے پہلے اور آخری حرف پر زبر اور اس کے بعد جزم والی تا ہوتی ہے، جبکہ اگلے لفظ سے ملنے کی صورت میں تا کی جزم زیر میں بدل جاتی ہے۔ مثلا کانت وہ ہو گئی، غلبت وہ غالب آئی، عملت اس جان نے عمل کیا، بعدت علیہم الشقہ دور ہو گئی ان پر مسافت، اذ قالت امرأۃ عمران جب کہا عمران کی بیوی نے، واللہ اعلم بما وضعت اور اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو کچھ اس یعنی عمران کی بیوی نے جنا۔ پھر اس کے بعد وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ اور تنگ ہو گئی تم پر زمین باوجود اس کے کہ وہ کشادہ تھی۔ فعل ماضی صیغہ تثنیہ غائب مذکر، 2 مذکر یا 1 مذکر اور 1 مؤنث، تو یاد رکھیں کہ 3 حرفی مادہ کے پہلے اور آخری حرف پر زبر اور اس کے بعد الف ہوتا ہے۔ مثلا نسیا حوتہما وہ دونوں یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ان کا شاگرد بھول گئے اپنی مچھلی۔ رکبا فی السفینہ وہ دونوں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام سوار ہوئے ایک کشتی میں۔ لقیا غلاما وہ دونوں یعنی موسیٰ اور خضر علیہ السلام ملے ایک لڑکے سے۔ وجد فیہا جدارا ان دونوں یعنی موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے پائی اس بستی میں ایک دیوار۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا ان دونوں یعنی آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر۔ فعل ماضی صیغہ تثنیہ غائب مؤنث 2 مؤنث کی صورت میں، تو اس کی پہچان ہے کہ 3 حرفی مادہ کے پہلے اور آخری حرف پر زبر اور اس کے بعد تا زبر الف تا موجود ہوتا ہے۔ مثلا ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا آتينا طائعين۔ پھر اللہ تعالی متوجہ ہوا آسمان کی طرف اور وہ دھواں سا تھا، پھر فرمایا اس کو اور زمین کو دونوں آ جاؤ وجود میں خوشی سے یا ناخوشی سے۔ دونوں نے کہا ہم آتے ہیں وجود میں خوشی سے۔ سامعین کرام یاد رکھیں کہ عربی میں زمین اور آسمان دونوں مؤنث ہیں، اسی لیے اللہ وحدہ لا شریک نے دونوں کو ایز اے مؤنث خطاب کیا ہے۔ پھر اس کے بعد وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ اور موسیٰ علیہ السلام نے پائیں ان کے سوا 2 عورتیں جو روکے کھڑی تھیں بکریوں کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا
کیا معاملہ ہے تم دونوں کا؟ دونوں نے کہا نہیں، ہم پانی پلاتی یہاں تک کہ نکال لے جائیں بکریاں چرواہے۔ سامعین کرام، جیسے پہلے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ عربی زبان میں زمین اور آسمان دونوں مؤنث ہیں۔ فعل ماضی صیغہ جمع غائب مؤنث یعنی دے، اور اس کی پہچان ہے 3 حرفی مادہ کے پہلے حرف پر زبر، آخری حرف پر پیش، اور پھر جزم والے واو کے ساتھ الف موجود ہوتا ہے۔ مثلا کفرو انہوں نے کفر کیا، آمنو وہ ایمان لائے، ہاجرو انہوں نے ہجرت کی، جاہدو انہوں نے جہاد کیا، قاتلو انہوں نے قتال کیا، صبرو انہوں نے صبر کیا، قالو انہوں نے کہا، ظلموا انہوں نے ظلم کیا، یغلبو وہ غالب آئے، تابو انہوں نے توبہ کی، اصلحو انہوں نے اصلاح کی، اقامو انہوں نے قائم کیا، رضو وہ راضی ہوئے، نصحو انہوں نے نصیحت کی، صدقو انہوں نے سچ کہا، کذبو انہوں نے تکذیب کی یعنی کہ جھٹلایا، نصرو انہوں نے نصرت یعنی کہ مدد کی۔ فعل ماضی صیغہ جمع غائب مؤنث یعنی کہ دے، اور اس کی پہچان 3 حرفی مادہ کے پہلے حرف پر زبر، آخری حرف پر جزم اور پھر زبر والا نون موجود ہوتا ہے۔ مثلا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، پس جب پہنچ جائیں وہ اپنی مدت کو تو نہیں ہے کوئی گناہ تم پر اس میں جو وہ کریں اپنے حق میں معروف طریق پر یعنی دستور کے مطابق۔ پھر اس کے بعد وَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، پس اگر وہ خود ہی گھر سے نکل جائیں تو نہیں ہے کوئی گناہ تم پر اس میں وہ جو کریں اپنے حق میں معروف طریق پر یعنی دستور کے مطابق۔ پھر اس کے بعد قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش للہ، بادشاہ نے کہا کیا معاملہ تھا تم سب عورتوں کا جب تم نے پھسلانا چاہا یوسف علیہ السلام کو اس کے نفس سے؟ وہ بولیں اللہ کی پناہ۔ سامعین کرام، جیسا کہ ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں کہ جب فعل ماضی سے پہلے اذا یا ان ہو تو ترجمہ فعل مضارع میں کرتے ہیں، تو اس لیے ان مثالوں میں بلغنا وہ پہنچ گئیں، اذا بلغنا جب وہ پہنچ جائیں، تو لفظ بلغنا یہ فعل ماضی ہے، لیکن اس سے پہلے اذا کے استعمال سے ترجمہ ہو گیا وہ پہنچ جائیں یعنی فعل مضارع میں۔ اور اسی طرح خرجنا وہ نکلی یہ فعل ماضی کا لفظ ہے، اور اسی طرح خرجنا سے پہلے لفظ ان کا استعمال ہوا اور بنا ان خرجنا، اگر وہ نکل جائیں تو ترجمہ ہوا فعل مضارع میں۔ فعل ماضی صیغہ واحد حاضر مذکر یعنی یو، اور اس کی پہچان ہے کہ جب فعل کے بعد تا زبر تا آئے تو یہ فعل ماضی ہوتا ہے یعنی گزرا ہوا زمانہ، اور فاعل یعنی کام کرنے والا واحد مذکر حاضر ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ تا زبر تا سے پہلے حرف پر عام طور پر جزم ہوتی ہے۔ مثلا قتلتا تو نے قتل کیا، خلقتا تو نے تخلیق کی یعنی پیدا کیا، انعمتا تو نے انعام کیا،
سمعت تو نے سنا، دخلت تو داخل ہوا، صدقت تو نے سچ کہا، کنت تو ہو گیا، رأیت تو نے دیکھا، امرت تو نے حکم دیا، نجوت تو نے نجات پائی۔ فعل ماضی صیغہ واحد حاضر مؤنث یعنی کہ یو، اور اس کی پہچان جب کسی فعل کے بعد تازر تی آئے تو یہ فعل ماضی ہوتا ہے، یعنی گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے، اور فاعل یعنی کام کرنے والی واحد مؤنث حاضر ہوتی ہے۔ مثلا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، اے عزیز مصر کی اہلیہ، اور تو بخشش مانگ اپنے گناہوں کی، بے شک تو ہو گئی خطا کاروں میں سے۔ پھر اس کے بعد قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، لوگوں نے کہا اے مریم علیہ السلام، البتہ تو لے کر آئی ہے عجیب شے، یعنی کہ برا فعل۔ پھر اس کے بعد وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف کہ دودھ پلاتی رہو اس کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، پس جب تمہیں خوف ہو اس کے بارے میں تو ڈال دینا اس کو دریا میں۔ فعل ماضی صیغہ تثنیہ حاضر یعنی بوتھ آف یو، تو اس کی پہچان ہے کہ جب کسی فعل کے بعد تا پیش تو میم زبر الف ماں تو ماں آئے تو یہ فعل ماضی ہوتا ہے، یعنی گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے، اور فاعل یعنی کام کرنے والے کی تعداد 2 ہوتی ہے، یعنی صیغہ تثنیہ حاضر ہوتا ہے۔ مثلا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور کہا ہم نے اے آدم علیہ السلام، سکونت اختیار کرو، یعنی رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں، اور کھاؤ تم دونوں اس یعنی جنت میں سے بافراغر جہاں سے تم دونوں چاہو، اور مت قریب جاؤ تم دونوں اس درخت کے۔ تو سامعین کرام، مذکورہ مثال میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے شیء، اس کا مطلب ہے چاہنا یا خواہش کرنا۔ شاء اس نے چاہا، یہ ہے فعل ماضی، جبکہ یشاء وہ چاہتا ہے یا چاہے گا، یہ ہے فعل مضارع۔ فعل ماضی صیغہ جمع مذکر حاضر یعنی آل آف یو، تم سب نے، اور اس کی پہچان جب کسی فعل کے بعد تا پیش میم تم آئے تو یہ فعل ماضی یعنی گزرے ہوئے زمانے کا صیغہ حاضر ہوتا ہے، اور فاعل یعنی کام کرنے والے 2 سے زیادہ اور مذکر ہوتے ہیں، یعنی صیغہ جمع مذکر حاضر۔ مثلا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم سب نے کہا اے موسیٰ، کُلُوا وَاشْرَبُوا ہَنِیئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ، کھاؤ اور پیو مزے سے اس کے بدلے میں جو تم نے آگے بھیجا۔ پھر اس کے بعد وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور جب کہا ہم نے کہ داخل ہو جاؤ اس قریہ یعنی بستی میں، پھر کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو بافراغت۔ پھر اس کے بعد وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا،
اور جب قتل کیا تم نے ایک شخص کو پھر اختلاف کیا تم نے اس میں. فعل ماضی یعنی صیغہ جمع مؤنث حاضر. آل آف یو یعنی تم سب عورتیں. تو اس کی پہچان ہے کہ جب کسی فعل کے بعد تا پیش نون تن نون زبر نا تن نہ آئے تو یہ فعل ماضی ہوتا ہے، یعنی گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے، اور فاعل یعنی کام کرنے والے کی تعداد 2 سے زیادہ اور مؤنث ہوتی ہے. مثلا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. اے بیویو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہیں ہو تم سب عورتیں مانند کسی ایک کے بھی عورتوں میں سے. اگر تم سب عورتیں تقوی یعنی اللہ کی نافرمانی سے ڈرنے والی ہو تو مت نرم لہجہ اختیار کیا کرو بات کرنے میں. پھر اس کے بعد قال ما خطبكن اذ راوتن یوسف عن نفسه قلنا حاش للہ. بادشاہ نے کہا کیا معاملہ تھا تم سب عورتوں کا جب تم نے پھسلانا چاہا یوسف علیہ السلام کو اس کے نفس سے. وہ بولی پناہ اللہ کی. فعل ماضی صیغہ واحد متکلم یعنی کہ میں، جسے انگلش میں کہتے ہیں آئی. تو اس کی پہچان ہے کہ 3 حرفی مادہ کے پہلے حرف پر زبر، آخری حرف پر جزم اور اس کے بعد تاپش تو موجود ہوتا ہے. مثلا قتلت میں نے قتل کیا، خلقت میں نے تخلیق کی یعنی کہ پیدا کیا، انعمت میں نے انعام کیا، مرضت میں مریض ہوا یعنی کہ بیمار ہوا، ظلمت میں نے ظلم کیا، انزلت میں نے نازل کیا یعنی اتارا، کنت میں ہو گیا، رأیت میں نے دیکھا، علمت میں نے جانا، نظرت میں نے نظر یعنی منت مانی، صمت میں نے روزہ رکھا، آمنت میں ایمان لایا، توکلت میں نے توکل یعنی بھروسہ کیا، افطرت میں نے افطار کیا، عزت میں نے پناہ لی، دعوت میں نے دعوت دی یعنی پکارا. فعل ماضی صیغہ جمع متکلم یعنی ہم، جسے انگلش میں کہتے ہیں وی، اور اس کی پہچان ہے 3 حرفی مادہ کے پہلے حرف پر زبر، آخری حرف پر جزم اور اس کے بعد نون زبر الف نہ ہو تو صیغہ جمع متکلم ہوتا ہے، اور زمانہ ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ اور ترجمہ ہوتا ہے ہم نے. مثلا خلقنا ہم نے تخلیق کی، قلنا ہم نے کہا، رفعنا ہم نے بلند کیا، رزقنا ہم نے رزق دیا، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، فرضنا ہم نے فرض کیا، جعلنا ہم نے بنایا، نجینا ہم نے نجات دی، جمعنا ہم نے جمع کیا، علمنا ہم نے جانا، اوحینا ہم نے وحی کی، انعمنا ہم نے انعام کیا، کتبنا ہم نے لکھ دیا، فتحنا ہم نے فتح دی، انزلنا ہم نے نازل کیا. فعل ماضی صیغہ جمع متکلم یعنی ہم. تو یاد رکھیں کہ اگر صیغہ جمع متکلم کے ساتھ مفعولی ضمیر ہو تو نون زبر الف نا میں زبر کھڑی زبر میں بدل جاتی ہے اور الف حذف ہو جاتا ہے یعنی کہ ختم ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے. مثلا سقنا ہم نے پلایا. اب یہ جمع کا صیغہ ہے تو جب اس کے ساتھ
اس میں ضمیر کا استعمال ہوگا تو اس کا الف غائب ہو جائے گا اور جو زبر ہے وہ کھڑی زبر میں تبدیل ہو جائے گی تو بن جائے گا سقناہ، ہم نے اسے پلایا۔ اسی طرح حملنا، ہم نے سوار کیا، اور جب اس کے ساتھ اس میں ضمیر کا اضافہ ہوا اور اس کا الف غائب ہو گیا اور زبر کھڑی زبر میں بدل گئی تو یہ بن گیا حملناہ، ہم نے اسے یعنی نوح علیہ السلام کو سوار کیا۔ اس کے بعد ترکنا، ہم نے چھوڑ دیا، اور ضمیر کے اضافے کے ساتھ یہ بنا ترکناہا، ہم نے اسے یعنی کشتی کو چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد انزلنا، ہم نے نازل کیا، اسے انزلناہا، ہم نے اسے یعنی سورت کو نازل کیا۔ پھر اس کے بعد فرضنا، ہم نے فرض کیا، فرضناہا، ہم نے اسے یعنی سورت کو فرض کیا۔ اغرقنا، ہم نے غرق کیا، اغرقناہم، ہم نے انہیں یعنی نافرمانوں کو غرق کیا۔ انجینا، ہم نے نجات دی، اور اس کے ساتھ اس میں ضمیر کا اضافہ ہوا تو بن گیا انجیناکم، ہم نے تمہیں نجات دی۔ جی تو سامعین کرام، یہ تو تھا فعل ماضی کا استعمال، جسے ہم نے تفصیل کے ساتھ قرآنی آیات کی مثالوں کے ساتھ پڑھا اور اسے سمجھا۔